ایک سوال ہے کہ عرس کا معنی کیا ہے؟ یہ عرس جو کیا جاتا ہے بہت سے بزرگوں کی قبروں پر، مزاروں پر، اس عرس کا مطلب کیا ہے؟ عرس اور عروس یہ تو شادی اور دلہن، یہ الفاظ تو ان سے ملتے جلتے ہیں۔ اصل میں عرس کا معنی یوم العروس یا یوم الوصال کہا جاتا ہے، ملنے کے معنی میں ہے۔ دلہن کو بھی اسی لیے عروس کہا جاتا ہے، اور جب دلہن رخصت ہو کر کے آتی ہے جس حجرے میں تو اس کو بھی حجرے عروسی کہا جاتا ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ بزرگوں کے ساتھ یہ بات بعض لوگ جو اس طرح کی خرافات کرتے ہیں عرس وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اسی مناسبت سے روایتوں میں آتا ہے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ دنیا سے جاتا ہے، وہ انتقال کرتا ہے، تو اس کے لیے کوئی صدمے کی بات نہیں ہوتی۔ وہ ایک موت پل ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے حبیب یعنی اللہ رب العزت سے زیادہ بندوں کو کس سے محبت ہوگی، تو اللہ کے پاس وہ ملتا ہے، اللہ کے پاس وہ جاتا ہے، دنیا کے جو حجابات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اس کو حدیث میں بھی آتا ہے کہ نم کا نومت العروس، کہ جب منکر نکیر اسے سوال کر کے جاتے ہیں بعد میں، جو نیک بندہ ہوتا ہے کہتے ہیں سو جا جیسے کہ دلہن سوتی ہے۔ تو غالباً انہی الفاظ کی وجہ سے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت پل ہے اور ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیتی ہے، یا جو روایتوں میں آتا ہے کہ سو جا جیسے کہ دلہن سوتی ہے، ان تمام چیزوں سے نکال کر کے وہ جو ہوتا ہے وہ عرس، سالانہ عرس، اسی مناسبت سے وہ لوگ منانے لگتے ہیں۔ اور اسی لیے بعض جگہوں پر مہندی چڑھائی جاتی ہے، جیسے دلہن کو مہندی لگائی جاتی ہے۔ اسی طرح بعض مزاروں کے بارے میں سننے میں آیا کہ لوگ مہندی چڑھاتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو گاجا باجا اور یہ جو قوالیاں، یہ سب دنیا بھر کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ بھی اسی مناسبت سے ہوتی ہیں کہ شادی میں بھی گاجا باجا ہوتا ہے تو لوگ وہاں عرسوں میں بھی گاجا باجا کرنے لگے۔ کل ملا کر کے جو ایک شادی میں فنکشن کے طور پر ہوتا ہے، اسی سے ملتی جلتی شکلیں لوگ عرس میں کرنے لگے، اور وہ شادی کی چیزیں اٹھا کر کے وہاں لے گئے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے خرافات میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ بلا شبہ وہ بزرگ مرے ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے، تو وہ ان کے لیے موت کوئی مصیبت نہیں ہے، ایک نیک بندے کے لیے موت مصیبت نہیں ہے، لیکن برزخی حالات میں وہ کس انداز میں ہے وہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے دنیا میں خوشی منائی جاتی ہے، خوشی کے اظہار کے طریقے ہوتے ہیں، وہی اظہار کے طریقے ہم ان کی وفات کے بعد سالانہ طور پر منانے لگے۔ تو ایک تو یہ کہ سالانہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ شادی کی سالگرہ ہو یا یہ کہ سالانہ عرس ہو، وہ یوں ہی بدعت ہے۔ اور دوسرے یہ خرافات کہ اس عرس کے اندر وہ سب چیزیں ہیں، وہ تصورات شامل ہیں جو شاید عرس جو کرتے ہیں یا جو شرکت کرتے ہیں ان کو بھی اس کی پوری حقیقت کا علم نہیں ہے یا پوری اس تہ تک نہیں پہنچے، لیکن اس کی حقیقت یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی درجے میں اس شادی پر قیاس کر کے کہ بھائی جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی تو گویا ایک شادی سی ہو رہی ہے، یا یہ کہ یہ شادی جیسا ایک ماحول ہے، شادی سے خوشی کا ایک ماحول ہے۔ تو اس اعتبار سے عرس کا جو مفہوم ہے وہ یہ جو آپ کے سامنے بیان کیا، اور اسی لیے عرس کو بدعت کہا جاتا ہے کہ شریعت میں اس طرح کے عرس کا کوئی تعلق شرعی نقطہ نظر سے، شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ سوال ہے کہ والدین اور بیوی میں پہلے حج کس کو کرائے؟ یعنی ایک شخص ہے جس پر حج فرض ہے اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یا تو وہ بیوی کو کرا سکتا ہے یا ماں کو کرا سکتا ہے، دونوں کو ایک ساتھ حج نہیں کرا سکتا۔ تو پوچھنے والا یہ پوچھ رہا ہے کہ اب پہلے کس کو کرائے، پہلے بیوی کو حج کرائے یا پہلے ماں کو کرائے؟ اس سلسلے میں شرعی نقطہ نظر سے تو وہ آزاد ہے، کسی کو بھی کرا لے پہلے، اور بہتر شکل یہ ہے کہ وہ ایک کو راضی کر لے، یا تو یہ کہ انتظام کر لے یا ویٹ کر لے کہ بھائی جب پیسہ آ جائے گا تو دونوں کو کرا دیں گے، لیکن اپنا حج بھی تاخیر کرنا بغیر کسی شرعی عذر کے منع ہے۔ تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو راضی کر لے، پہلے ایک کو کرا دے بعد میں دوسرے کو کرا دے۔ تو شرعی نقطہ نظر میں ایسی کوئی ترجیحی شکل نہیں ہے۔ ہاں بیوی کو یہ کہہ کے سمجھایا جا سکتا ہے کہ عرف عام میں اور عام طور سے جو طبعی وفات یا طبعی عمر ہوتی ہے وہ عام طور سے ہوتا یہی ہے کہ پہلے والدین فوت ہوتے ہیں، ان کا انتقال ہوتا ہے، بعد میں بچوں کا ہوتا ہے۔ تو ظاہری اعتبار سے بہرحال بیوی کی عمر ابھی باقی ہے اور ماں بوڑھی ہو گئی ہے، تو ماں کو اگر کرا دے تو زیادہ بہتر ہے، اس معنی کر کے
ہو سکتا ہے کہ اس کی وفات ہو جائے، ویسے تو موت کا وقت اللہ ہی جانتا ہے، لیکن شرعی نقطہ نظر سے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، شوہر جس کو چاہے لے جانا چاہے وہ لے جا سکتا ہے۔ اب یہ باہم مشورہ کر لیں کہ ماں کو پہلے لے جائے گا یا بیوی کو پہلے لے جائے گا، لیکن شرعی نقطہ نظر سے ایسی کوئی ترجیح نہیں ہے کہ پہلے شوہر کو کرائے، شوہر پہلے بیوی کو کرائے یا پہلے اپنی وہ ماں کو کرائے۔ شرعی نقطہ نظر سے ایسی کوئی حد بندی نہیں کی گئی، یہ اس کے اپنی ثوابدید کے اعتبار سے ہے۔